शेख हुज़ैफी साहब से किसी ने पूछ लिया कि हज़रत ये वादी जिन में गाड़ियाँ जो हैं वो ख़ुद ब खुद कशिश शकल के ज़रिए से वापस आती हैं हरम की तरफ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये जिन्नात है क्या है? वैसे तो खैर साइंटिफिक अंदाज में जो लोग कहते हैं, साइंटिस्ट वगैरह यहाँ पे जो नक्श शकल है आगे पीछे की बातें करते हैं। हुज़ैफी साहब ने ये जवाब दिया कि देखो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में वादी जिन जो आजकल मशहूर है इसको वादी बैदा कहते हैं, ये वादी बैदा पहले भी गुनाहों की जगह थी। यहाँ डाकू रहते थे, चोर रहते थे, ठीक है। अभी भी तकरीबन ये गुनाहों की जगह है क्योंकि हुदूद हरम से बाहर है, इधर अक्सर ये नौजवान आते रहते हैं। तो फरमाया कि जो तुम्हारी गाड़ी का पीछे खींचना है ना, ये इसलिए है कि वो गाड़ी आपको ये कहना चाहती है, उसका मफहूम ये है यानी आप हरम की तरफ रहो, हरम से दूर न निकलो, मदीना के हरम की तरफ रहो, मदीना के हरम से दूर निकलने की कोशिश न करो। एक ये वाक़या बड़ा मशहूर है। और हुज़ैफी साहब से एक वाक़या, इंग्लैंड के उलमा आए थे यहाँ पे मदीना मुनव्वरा के लिए, तो यहाँ पर जो है जब ओहद से उन्होंने पत्थर लिए, हम भी उठाते रहते हैं, अक्सर ये हाजी आते हैं कि तबर्रुक के लिए उठा रहे हैं, तो उन्होंने पत्थर उठाए हुए थे। उसमें से एक आलिम थे, वो बीमार हो गए काफ़ी, तो डॉक्टर से इलाज भी करवाया, लेकिन वो मेंटली बड़ा डिप्रेशन में था, बड़ा परेशान था वो। तो वो आखिर में उन्होंने हुज़ैफी साहब से मुलाकात की, टाइम मांगा उनसे कि हमें दुआ भी दें और हम इस्तिग़फ़ार भी करें और उनसे कोई मशवरा भी मांगें। तो वो आलिम ने कहा कि मैं कई दिनों से बड़ा परेशान हूँ, हमारे कल परसों की फ़्लाइट है, मैं बड़ा परेशान हूँ, इंग्लैंड जा रहे हैं हम, कि मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है। अच्छा, ये जबल थौर है, ये भी तो अंधेरा है, ये जबल थौर है और यहाँ पर हुदूद हरम मदीना ख़त्म होता है। यहाँ हुदूद मदीना हरम जो है, या देखिए ये निशान बना हुआ है, यहाँ पर हुदूद हरम ख़त्म, इसके पीछे जो है वो मदीना मुनव्वरा का हुआ है। और ये वादी बैदा है जिसमें हम जा रहे हैं, इसमें मैंने आपको वाक़या सुनाया सलमा बिन अक़वा का मशहूर वाक़या है जो इसी एरिया में हुआ। तो वो इंग्लैंड के जो आलिम थे उन्होंने क्या कहते उसको, शेख हुज़ैफी साहब को कहा कि हम बड़े परेशान हैं और हमने जाना भी है, तो आप हमें कुछ बताएं कि हमारे साथ ये वाक़या ऐसा क्यों पेश आया, हम तो बड़े परेशान हो गए। तो हुज़ैफी साहब ने फरमाया कि आप लोगों ने कोई गुनाह किया है मदीना मुनव्वरा। उन्होंने कहा हज़रत ये कैसे हो सकता है कि हम मदीना की पाक सरज़मीन पे गुनाह कर लें, और हम आए भी ऐसे सफ़र के लिए हैं जो इतना मुबारक सफ़र है। तो वो आलिम ने कहा कि मुझसे मैंने एक काम किया है, शायद वो वजह हो। हुज़ैफी साहब ने पूछा क्या वजह है? उसने कहा मैंने कुछ पत्थर लिए हैं ओहद के पहाड़ से, वो मेरे साथ है, मैं उसको इंग्लैंड लेके जाना चाहता हूँ। तो हुज़ैफी साहब ने फरमाया कि ओहद का पहाड़ का ज़र्रा ज़र्रा, पत्थर पत्थर वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त के मोहताज और मतलूब है। उनको इश्क़ नबी अलैहिस्सलाम इतना उसके ऊपर, क्योंकि हुजूर ने फरमाया ना, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, जबल ओहद से हम मोहब्बत करते हो, जबल ओहद हमसे मोहब्बत करता है, लिहाजा ये पत्थर हुजूर के फ़िराक़ को बर्दाश्त करने के लिए नहीं है, तुम इसको वापस लौटा दो, अल्लाह आपको सेहत दे देगा। फरमाया वो जो इंग्लैंड के मौलाना साहब थे उन्होंने वो पत्थर वापस कर दिए जबल ओहद को, उसके बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। यानी जबल ओहद जो है ना वो आपको तैयार नहीं है कि आप उससे पत्थर उठा के ले जाओ, क्योंकि वो जन्नत का पहाड़ है, वो जन्नत के माहौल में रहना चाहता है। और कुरान में जन्नती के बारे में क्या फरमाया गया कि जब जन्नती को वहां से हाँका जाएगा, ला यबगून अन्हा हिवाला, वो वहां से जाना पसंद नहीं करेंगे। लोग हाँके के भी जन्नत से कि भाई बाहर निकलो, वो तैयार नहीं होंगे। अच्छा, ये एरिया है, ये सारा एरिया सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एरिया है। ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी जिसने जंग हुनैन में वन मैन आर्मी का शो किया और उसने शिकस्त दी यहूदियों को। ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के अंदर कुछ चंद सहाबा ऐसे थे जो बहुत इंतहाई मालदार थे। एक सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और एक सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और एक सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और एक सहाबी थे जिसका नाम था सैयदना अबू उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू उबादा के बारे में मशहूर वाक़या है मदीना मुनव्वरा का कि एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपको ऊँट का मगज़ खिलाऊँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है। वो तो बड़े शफीक थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम, किसी की दावत को जुटलाया नहीं करते थे।
فرمایا ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو عبادہ تشریف لے گئے اور جب کھانا تیار ہوا تو واپس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے مغز تیار کر لیا ہے، آپ تشریف لائیں۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لے کے گئے دیکھا تو دیگی ہی دیگی پڑی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو عبادہ یہ کیا آپ نے، مفہوم ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی عشق اور محبت میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا اور 100 اونٹوں کا مغز نکال کے میں نے 100 قدور کے اندر دیگوں کے اندر الگ الگ پکایا کہ میں آپ کو کھلا سکوں۔ یہ اتنے مالدار صحابہ میں تھے ابو عبادہ۔ اسی کا مشہور واقعہ کہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہ قمیص آپ کی محبت کے لیے خریدی ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور آپ اس کو قبول کر لیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب اس جبے کو دیکھا، اس قمیص کو دیکھا، حضور نے فرمایا تو بہت قیمتی لگ رہا ہے، یہ بتاؤ کتنے کا خریدا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو چھوڑ دے کہ کتنے کا خریدا ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی محبت میں اس جبے کو خریدا اور اس کی قیمت کے بدلے میں نے 26 سرخ اونٹ اس بندے کو دیے۔ یعنی آج اگر ہم تھوڑا سا نا الکرم و گل احمد وغیرہ ہاں جی تھوڑا سا پہن لیں جے ڈاٹ وغیرہ کے سوٹ وغیرہ تو ہماری عقل ختم نہیں ہوتی۔ ابھی اندازہ لگاؤ ابھی تبوک میں پچھلے سال ایک سرخ اونٹ بکا وہاں تبوک میں، یہاں سعودی عرب کا واقعہ ہے، 26 لاکھ ریال کا، یعنی ایک اونٹ 26 لاکھ ریال کا تبوک میں بکا۔ اب 26 لاکھ ریال کا ایک اونٹ اگر بکا تو 26 اونٹوں کی قیمت لگا لیں، کتنا مہنگا ہے؟ ہاں اگر آپ حساب 1.5 لاکھ کا بھی لگا لیں مولانا صاحب، 30 لاکھ کم سے کم 32 لاکھ ریال بنتے ہیں۔ تو ابھی 30-32 لاکھ ریال میں جو قمیص آئی ہوگی، ویسے اندازہ لگایا جائے آج کل کے دور میں اس کی کتنی قیمت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ہر قسم کی زندگی بتائی۔ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، وَبِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا اظہار کرو، تفاخر کے طور پہ نہیں، تحدیث بن نعمت کے طور پر۔ ٹھیک ہے، حضور نے یہ زندگی بھی بتائی کہ مالدار کیسی زندگی جیے، اور پھر غربت پہ صبر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ پاک کے نبی نے خوشخبریاں سنی۔ ٹھیک ہے، تو مدینہ منورہ تو خیر بات چل رہی ہے مدینہ منورہ کے بارے میں۔ مدینہ منورہ جو ہے نا یہ جنت کا شہر ہے، اس میں ریاض الجنہ یہ جنت کا ٹکڑا، اس میں استوان حنانہ میں وہ کھجور کا تنا دفن اور مدفون ہے جس سے حضور علیہ السلام ٹیک لگا کے صحابہ میں واعظ فرمایا کرتے تھے ممبر بننے سے پہلے۔ تو وہ بھی حضور علیہ السلام کے فراق میں جب رونے لگے تو حضور نے کیا فرمایا کہ آپ اس پر خوش ہو کہ اللہ پاک جنت کا درخت تجھے بنا دے۔ تو جنت کا درخت بھی مدینہ منورہ میں۔ حضرت یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جی، یہ استوانہ حنانہ جو جس پلر کے اوپر لکھا ہوا ہے اسی کے نیچے اسی کے نیچے مدفن، اسی کے نیچے دفن ہے۔ تو استوان حنانہ کے نیچے جنت کا درخت دفن، ریاض الجنہ جنت، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جبل احد جنت کا پہاڑ، وادی عقیق جنت کی وادی، وادی بطحان جنت کی وادی، 70,000 فرشتے یا 60,000 فرشتے جو مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں وہ جنت سے اتارے گئے فرشتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر جو صبح کی ہوا چلتی ہے باد نسیم، فرمایا یہ جنت کی مثیرہ ہے، مثیرہ وہ ہوا ہے جو جنت میں چلے گی۔ آپ کو مدینہ منورہ کی مغرب کی بعد سے لے کر فجر کی نماز کے یعنی طلوع آفتاب تک آپ کو ایک ہوا محسوس ہوگی جو سال کے 12 مہینے چلتی ہے، اس کو مسیرۃ الجنہ کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ تمام تر چیزیں دیکھی جائیں تو حضور علیہ السلام اور جنت البقیع جنت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عشر مبشرہ جو جن کو جنت کی خوشخبریاں سنائی گئی ان میں سے صحابہ یہاں پہ دفن مدفون ہیں۔ تو دیکھا جائے مدینہ منورہ سارا کا سارا جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے الحمدللہ حضور علیہ السلام کے لیے اس شہر کو چنا۔ حضور علیہ السلام نے جب دعا فرمائی مکہ مکرمہ کو مخاطب کیا کہ تجھ سے زیادہ حسین کوئی بھی جگہ کوئی بھی شہر تجھ سے زیادہ محبوب میرے نزدیک نہیں، مجھے یہاں کے یہاں رہنے والے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں موت تک تیرے اندر رہتا۔ اس کے بعد کیا فرمایا، یا اللہ مجھے اپنے مقبول ترین شہر سے اپنے محبوب ترین شہر کی طرف منتقل فرما۔ تو مدینہ المنورہ یہ اللہ کا بھی محبوب شہر ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے حضور نے فرمایا مدینہ میرا مدفن بھی ہے اور مدینہ المنورہ جو ہے
یہ میرا مسکن بھی ہے اور یہ میرا مبعث ہے. تو اللہ پاک ہمیں مدینہ منورہ کی زندگی اللہ پاک نصیب فرمائے، اور جس طرح حضور نے فرمایا کہ یہاں کے دکھ پر صبر کرنے والے اگر مدینہ کی زندگی کو نہ چھوڑے، یہاں کی تنگ دستی اور دکھ درد کو برداشت کریں، تو جیسے وہ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے قیامت کے دن. تو بس اللہ پاک ہمیں مسکن مدینہ بنا دے اللہ پاک. یہ مزرعہ جو ہے نا زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی ملکیت کا ہے، پیچھے بھی ان کی ملکیت تھی، اور یہ سارا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. مزرعہ العفیفی. ہاں یہ اور اس کے ساتھ جو پورا ایریا ہے یہ الحمدللہ یہ جبل احد ہے سامنے. جبل احد کے بیک سائڈ پہ یہ علاقہ ہے. اس علاقے کا نام ویسے تو نام خلیل ہے، لیکن یہ جو ایریا آ رہا ہے بیچ میں، یہ سارا ایریا جو ہے یہ سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی ملکیت ہوا کرتی تھی. اس کے اس طرف جو ہے نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی. تو عبد الباسط حسانی صاحب کو ہم مولانا صاحب کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ لے کے چل رہے یہاں اب انشاءاللہ کرائیں گے ہم بہترین قسم کی مندی. سبحان اور یہ جگہ دیکھنے کی تھی آپ کی اثر اور مغرب کی، لیکن اب ہم لیٹ ہو گئے. یہاں ہم آپ کو چبوترے دکھاتے، وہ صحابہ کا دور آپ کو یاد آتا، یہاں کی سادگی دکھاتے آپ کو کہ کیسے یہ لوگ مدینہ منورہ کی زندگی میں رہنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دے رہے ہیں. اس میں ماشاءاللہ اکثر جو ہے وہ حرم شریف میں مدرسین ہیں. ابھی میں آپ کو ملواتا ہوں، قرآن پڑھاتے ہیں حرم شریف میں. الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی کو بڑا مختصر کیا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں، دیکھیں ان مکانوں کے اندر وہ رہے ہیں. ٹین کی چھت ہیں اور کچی دیواریں ہیں، لیکن مدینہ کی زندگی کو پسند کیا ہے کہ ہم نے مدینہ میں رہنا. یہ چھوٹی سی آبادی ہے. یہاں پر اس طرف یہ بکریاں ہیں جس میں مولانا طلحہ صاحب کی بھی بکری موجود ہے جو بچے دیتی ہے ماشاءاللہ اور دودھ بھی دیتی ہے. یہ مزرعہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں جس میں یہ لوگ ماشاءاللہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن مدینہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ. ہاں کیوں نہیں. میں نے تو آپ کو باقاعدہ ایک مجلس بنوایا چھوٹا سا، اور میں نے پوری سیٹنگ بنائی ہے ادھر تاکہ مہمان جو ہے نا آرام سے. یہ مسجد ہے جس میں حضرت گلاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تمام دیوبند کے بڑے بڑے اکابر یہاں پر آتے رہے ہیں. سبحان الحمدللہ. اللہ.